وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان منتظر، عزیزان انتظار۔ لیکچر نمبر 11، موضوع جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قائمہ اطہار علیہ السلام کی نگاہ میں۔ سب سے پہلے اس رب کی حمد اور ایسی حمد جو اللہ کی اطاعت کی توفیق دے، اس کی خوشنودی کا سبب بنے، اس کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہو، جنت تک پہنچنے کا راستہ دکھائے، اس کے عذاب سے بچائے، اس کے غضب سے محفوظ رکھے، نیکی کے کاموں میں مددگار ہو، گناہوں سے روکے اور اس کے حقوق و فرائض ادا کرنے میں ہماری رہنمائی کرے۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا و سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک خاندان پر جو سفینہ نجات کا مصداق، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے، زمین پر خدا کے امین اور اس کی مخلوقات پر حجت ہیں۔ جو بھی ان سے ملحق ہوا اس نے نجات پائی، اور جو ان کی پناہ میں آیا وہ خدا کے عذاب سے محفوظ رہا۔ عزیزان انتظار، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو فضیلت، عظمت، کرامت و شرافت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، ان کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ایسی ہستیوں کا سہارا لینا پڑے گا جو آپ سلام اللہ علیہا کی مکمل معرفت رکھتی ہوں، اور وہ ہستیاں معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں۔ بس جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے معصومین علیہ السلام سے آپ سلام اللہ علیہا کے متعلق صادر فرامین کا مطالعہ کرنا پڑے گا، جن سے حقیقت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سمندر سے ایک قطرہ معرفت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان انتظار، اس لیکچر کو 3 فصلوں پر مرتب کیا گیا ہے۔ پہلی فصل میں احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذیل میں مقام سیدہ سلام اللہ علیہا کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسری فصل میں احادیث و فرامین امام علی علیہ السلام کی روشنی میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مقام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور تیسری فصل میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے 11 معصوم فرزندان علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو بیان کیا گیا ہے۔ جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مختلف مقامات، مناسبات اور حالات میں ایسے پیش بہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک مزدور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان اقدس سے سرداران جنت کا لقب ملا کہ ایسے فضائل و کمالات بیان فرمائے جن کا مطالعہ کرنے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حقیقت کی کچھ حد تک معرفت حاصل ہوتی ہے، اور ان کے مقام اور عظمت و بلندی کا پتہ چلتا ہے۔ کسی بھی معصوم علیہ السلام ہستی کی حقیقت کا ادراک ہماری عقل نہیں کر سکتی۔ ہم ان کے متعلق جو کچھ بیان کرتے ہیں، جیسے شاعری، منقبت، نعت، خطابت و کتابت کی صورت میں اور اس کے علاوہ کسی بھی انداز میں، وہ سب ہماری عقیدت ہوتی ہے، وہ معصومین علیہ السلام کی حقیقت نہیں ہوتی، کیونکہ ان سے متعلق ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ ہماری عقل کے مطابق ہوتا ہے، اور معصومین علیہ السلام کا مقام اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ ہماری ان ناقص عقلوں میں آ جائیں۔ لہٰذا ان ہستیوں کا مقام معلوم کرنے کے لیے کسی معصوم ہستی کے در پر جانا پڑے گا، اور ان سے کسی معصوم ہستی مثلاً جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام معلوم کرنا ہوگا۔ لہٰذا
جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل کو شمار میں لانا ہمارے بس میں نہیں ہے، البتہ وہ فضائل و کمالات جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی معصوم آل نے آپ سلام اللہ علیہا سے متعلق بیان فرمائے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں، ان کو ذکر کر کے کسی حد تک ان کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے فرامین ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں مقام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان انتظار، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیٹی کا احترام، وہ زمانہ جس میں بیٹیوں کا احترام تو دور کی بات، ان کے وجود سے نفرت کی جاتی تھی، اور بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر باپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور اپنے لیے بیٹی کو باعث ننگ و عار سمجھتے ہوئے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایسے معاشرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹی کا احترام کرنا اور لوگوں کے سامنے عملی طور پر بیٹی کا مقام ظاہر کرنے کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا احترام، جس کی وجہ سے عرب کے وہ بدو جو بیٹی کو ننگ و عار سمجھتے تھے، وہ بیٹی کو عزت و رحمت سمجھنے لگے اور معاشرے میں بیٹی کا مقام معلوم ہوا۔ لیکن ایک عزت و احترام جو بیٹی کو دیا جانا چاہیے، اس سے کہیں بڑھ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کا احترام کیا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں آتے ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جانا، ان کا استقبال کرنا، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینا اور ان کو اپنی مسند پر بٹھانا، ان سارے اقدامات سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کتنا بلند ہے کہ ان کا احترام صرف بیٹی سمجھ کر نہیں بلکہ ان کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا تھا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے احترام میں کھڑے ہوتے تو اس کی وجہ بیٹی ہونا نہیں تھا، کیونکہ تاریخ بشر میں کوئی باپ ایسا نہیں گزرا جو اپنی بیٹی کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہو، آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہو اور اپنی جگہ پر بٹھاتا ہو۔ عام انسان تو دور کی بات، کسی نبی اور رسول کی سوانح حیات میں بھی یہ نہیں ملتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا احترام کرتے ہوں۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو احترام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو دیتے تھے، اس کی وجہ مقام سیدہ سلام اللہ علیہا تھا۔ اس کے علاوہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان اقدس سے سیدۃ النساء کے مقام کو بیان کرنے کے لیے ایسے فرمودات صادر ہوئے ہیں جن سے بی بی سلام اللہ علیہا کی شان اور مقام و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ عزیزان انتظار، حضرت سلمان محمدی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ جناب عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر جناب عباس نے سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کو ہم پر فضیلت دی گئی، جس کا ایک طویل جواب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جس میں یہ جملے بھی ارشاد فرمائے۔ جب خداوند متعال نے فرشتوں کا امتحان لینا چاہا تو ان پر تاریک بادل بھیجے، جن کی وجہ سے فرشتوں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملائک نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کی، اے ہمارے معبود و سردار، جب سے تو نے ہمیں خلق کیا ہے ہم پہ ایسی حالت کبھی نہیں آئی جس میں ابھی ہم مبتلا ہیں۔
ہم تمہیں ان انوار کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری اس مصیبت کو دور فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم میں تم سے یہ آزمائش ضرور دور کروں گا۔ تب خداوند متعال نے نور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خلق فرمایا جو ایک چراغ کی طرح تھا، اور اس نور کو آسمان پر معلق کر دیا جس کی وجہ سے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینیں روشن ہو گئیں۔ پھر فرمایا اسی وجہ سے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو زہرا کہا جاتا ہے۔ پھر جب ملائک نے اللہ کی تسبیح و تقدیس کی تو اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم کہ اے ملائکہ میں تمہاری قیامت تک کی جانے والی تسبیح و تقدیس کا ثواب اس خاتون کے محبین اور اس کے بابا، شوہر اور بچوں کے محبین کے لیے قرار دوں گا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند پر تشریف فرما تھے کہ جہاں امام حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام و علی علیہ السلام و جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن کو دیکھ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور ان کے فضائل بیان فرمائے، جو ایک لمبی حدیث ہے۔ یہاں صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل کو ذکر کرتے ہیں۔ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا عالمین میں موجود اولین و آخرین کے تمام عورتوں کی سردار ہے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا میرا جز ہے، میرا آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا پھل ہے، میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اور فاطمہ سلام اللہ علیہا انسانی شکل میں ہے۔ وہ جب بھی اپنے رب کے سامنے محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو اس کا نور آسمان کے ملائک کے لیے ایسے ہی چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہیں۔ اور اس وقت اللہ اپنے ملائک سے فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ میری اس کنیز کی طرف دیکھو جو میری ساری کنیزوں کی سردار ہے، جو میرے سامنے کھڑی ہے اور میرے خوف سے جس کا جسم مبارک کانپ رہا ہے اور اس کی ساری توجہ میری عبادت کی طرف ہے۔ اے میرے ملائکہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی اس کنیز کے سارے شیعوں کو جہنم سے امان عطا کر دی ہے۔ عزیزان انتظار، دنیا میں موجود ہر عبد خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے اور رضا الہی کے لیے اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ انبیاء الہی رضا الہی کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جن کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے اور جن کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے، یعنی وہ ہستیاں خدا کی رضا و غضب کا معیار ہیں۔ انہی ہستیوں میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں، جن کے راضی ہو جانے سے خدا راضی ہوتا ہے اور جن کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ سلام اللہ علیہا کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ یوں موجود ہے کہ رسول خدا نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق میں فرمایا، بے شک اللہ آپ کے راضی ہونے سے راضی اور آپ کے غضبناک ہونے غضبناک ہوتا ہے۔ عزیزان انتظار، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ کیوں؟ دنیا میں کسی کا نام رکھا جاتا ہے تو ضروری نہیں اس شخص کا کردار اس نام کی مطابقت رکھتا ہو، بلکہ بہت سے لوگ اپنے نام کے برعکس ہوتے ہیں۔ عزیزان انتظار، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے جس میں کسی کا نام رکھا جائے تو ان کا کردار و سیرت اس نام سے بھی بلند نظر آتے ہیں۔ جہاں کسی کا نام علی ہے تو کردار میں بھی بلند ہے، نام سجاد ہے تو کردار میں بھی سجدہ گزاروں کے سردار نظر آتے ہیں، نام باقر ہے تو علم پھیلا کر چشمے سے پیاس بجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نام رضا ہے تو ہر حال میں رضا الہی میں
راضی نظر آتے ہیں۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی وہ بھی ہے کہ جن کا نام اللہ نے فاطمہ سلام اللہ علیہا رکھا ہے، اور ان کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہا رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائے کائنات علیہ السلام سے فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی علیہ السلام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ مولا کائنات علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شیعوں کو جہنم سے دور رکھا گیا ہے۔ عزیزان انتظار، قیامت کے دن کچھ ہستیوں کا ایک خاص استقبال ہوگا، لیکن جیسا استقبال جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ہوگا وہ نہ کسی نبی کا ہوگا نہ کسی امام کا۔ روایات میں مذکور ہے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میدان محشر میں آئیں گی تو ایک صدا آئے گی کہ اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے کر کہے گا، اے مخلوق خدا اپنے سروں کو جھکا لو، یہاں تک کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جائیں۔ اور جس انداز سے بی بی سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی، اسے ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی ندا دے کر کہے گا، اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو اور اپنے سروں کو نیچے کر لو، حتیٰ کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جائیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہا پہلی وہ ہستی ہوں گی جن کا یہ استقبال ہوگا کہ 12,000 حوران جنت اور 50,000 فرشتے ان کے ارد گرد ہوں گے، جو سارے یاقوت سے بنی ہوئی سواریوں پر ہوں گے، جن کے پر اور لگامیں نرم اور لولو کے ہوں گے، ان پر زبرجد ہوں گے، جن کی زین نرم و چمکدار ہوگی، اور ہر زین پر ریشم کے کپڑے ہوں گے، حور و ملک ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ سیدہ سلام اللہ علیہا پل صراط سے گزر جائیں گی اور جنت میں داخل ہوں گی۔ بی بی سلام اللہ علیہا کے آنے سے اہل جنت خوش ہوں گے۔ اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ حوران و ملک ان کے گرد کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے مقام و منزلت کو بیان کرنے کے لیے کئی فرمودات ارشاد فرمائے ہیں۔ عزیزان انتظار، یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا، بقیہ نکات اگلے لیکچر میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ صدقہ ہے اے حسین کی ماں۔